تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ مصیبت یا پریشانی کے وقت آپ کو صرف وہ کون سے دو عمل کرنے چاہیے جس سے آپ کو ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تخلیق یہ سب کچھ ایک ایگزام ہال کے اندر بیچ کر اللہ ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے، یہ امتحان اللہ لینا چاہتا ہے۔ ہمارا تصور اس دنیا کے لیے بالکل الٹا ہو گیا۔ جس دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود اور تماشے کی جگہ ہے۔ ہم نے اسے پرماننٹ اور آرام اور سکون کی جگہ سمجھ لیا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں بھیج کر ہمیں امتحان میں ڈال دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے عمل کریں، تاکہ جو ٹیمپرری تمہاری لائف ہے اسے اچھے عمل سے گزارو، تاکہ تمہاری پرماننٹ لائف اچھی بن جائے، تمہاری آخرت اچھی بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا اسی دنیا کے اندر عیش کرنا ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہم اسی کے لیے پورا وقت خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ در حقیقت دنیا کا عیش یہ سب سے زیادہ ضروری نہیں، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کے عیش کے بارے میں سوچے۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب خندق کھود رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خندق کھودنے کے پیارے دیوانوں، تو کیا اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ ناراض نہیں؟ وہ تکلیف دے کر کے بھی کرم کرتا ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے تو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، ان تکلیفوں سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جہاں تجھے پرماننٹ رہنا ہے نا، وہاں کے لیے تیری راحت کا سامان کر دیا جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، مصیبتوں سے متعلق مختصر سی تمہید کے بعد what we will do in this situation، ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ اللہ نے ہمیں کون سا علاج عطا کیا جس علاج کی بنیاد پر ہم اس مصیبت سے نکل سکیں؟ تو پہلے آپ دیکھیں جن چیزوں سے اللہ نے آزمانا ہے اس کا ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی کمی سے، کچھ اولاد کے نقصان سے، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے اگر کسی نے دامن صبر کو تھامے رکھا اور شور نہیں مچایا، دامن صبر تھام لیا، تو اپنے محبوب سے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اور آپ دیکھیں یہ آیہ کریمہ پہلے نہیں ہے، آزمائش کا ذکر پہلے نہیں، اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یعنی جب کبھی تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہم تم کو آزمائش میں گرفتار کریں تو گھبراؤ نہیں، آزمائش میں بعد میں گرفتار کریں گے، پہلے ہم تمہیں علاج عطا کر دیتے ہیں کہ جب کبھی تم پر آزمائش آئے
تو تم دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹو بی فرینکلی، مصائب کا علاج ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ مسجد میں، سجدوں میں؟ نہیں۔ آپ پوری احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شاید ہی کوئی تکلیف ایسی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مدد نہ لی ہو۔ سبحان اللہ۔ بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ ہے، سرکار نے نماز استسقاء کا اہتمام کیا۔ کوئی حاجت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، گناہوں میں گرفتار ہو تو سرکار نے صلاۃ التوبہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ ہر پریشانی کے لیے نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور بتایا۔ اور ایک چھوٹی سی بات ذہن کو روشن کرنے کے لیے میں بتا دوں اور ذہن کو کھولنے کے لیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا ذکر بعد میں نماز کا ذکر، توجہ چاہوں گا۔ صبر کا ذکر پہلے کیا، صلاۃ کا ذکر بعد میں کیا۔ کبھی کبھی مصیبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی بے صبرہ ہو کر کے کسی کی بات ماننے کو تیار یا کسی کی ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کربلا کو لے لیجئے، کتنی سخت مصیبت، بیٹا شہید، بھتیجا شہید، بھانجا شہید، رفقا شہید۔ ڈیمانڈ تھی اس وقت، کیا ڈیمانڈ تھی؟ یزید کی بیعت کو امام حسین قبول کر لیں۔ سب کچھ قربان ہو چکا، اب امام حسین رہ گئے ہیں۔ ڈیمانڈ ہے کہ اب بھی تم یزید کی بیعت کو قبول کر لو، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، جو کہو گے وہ تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک وقت آیا، دامن صبر چھوٹا نہیں، لیکن ڈیمانڈ جس نے رکھی تھی وہ اپنی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے امام حسین کو جھکانا چاہتا تھا۔ اب نماز سہارا دے رہی ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھٹنے لگے تو ظالم کے سامنے نہ جھکنا، خدا کے سامنے جھک جانا، اور جب تم خدا کے سامنے جھکو گے ظالم کو شکست ہوگی اور اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دے گا۔ اس لیے صبر کو مقدم رکھا اور صلاۃ کو مؤخر، کہ جب تمہارے ہاتھوں سے دامن صبر چھٹنے لگے، اتنی مصیبتیں آ جائیں تو تم اس وقت نماز کا سہارا لے لو، جھک جاؤ خدا کی بارگاہ کے اندر، جھک جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور خود آپ دیکھیں غزوہ خندق کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے موقع پر پورے میدان کا چکر لگایا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کچھ اللہ عز و جل کے اسما کا ورد کر رہے ہیں حالت سجدے میں۔ فرماتے میں نے 7 چکر لگائے میدان کے، اور میں نے دیکھا جب چکر لگا کر آ کر حضور کو میں دیکھتا، حضور مجھے سجدے میں نظر آتے۔ آخری چکر لگا کر جب میں آیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حضور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 ٹائمز یا حی یا قیوم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ ہم نے نماز اور صبر سے مدد لینا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں ہم میں کہ کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں کے اندر نماز کی کثرت کرتے ہوں، مصیبتوں میں سجدے میں چلے جاتے ہوں۔ یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم یہ چیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں، نہ میں تعویذات کا مخالف ہوں
اور نہ बुजुर्गों के दिए हुए अमल का मुखालिफ हूं, लेकिन आज मैं आपको वो अमल बता रहा हूं जो मेरे रब ने बताया. नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब करो. ये कुरान का दिया हुआ अमल है. कोई कहता है मेरी रोजी की बरकत के लिए आप कोई तावीज दे दें या अमल दे दें. मैं कहता हूं आपको रोजी की बरकत के लिए अल्लाह का दिया हुआ अमल पेश कर देता हूं. चाहते हो ना रोजी में बरकत हो, अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह वास्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक. अल्लाह फरमाता है तू खुद भी नमाज पर कायम रहे, अपनी औलाद को भी, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दे. अल्लाह फरमाता है मैं तुझसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुझे रोजी अता करूंगा. जब रब ने फरमा दिया रोजी देने का वादा, वो जरूर बिजरूर अता फरमाएगा. तो सब्र से मदद तलब करो. कुरान मुकद्दस में तकरीबन 70 टाइम्स अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सब्र के हवाले से फरमाया. और एक सब्र, अगर ये किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दौलत अता फरमा दे तो ये इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत की बुनियाद पर उसकी परेशानियां ही अल्लाह दूर नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र के एवज के अंदर जन्नत भी अता फरमा देता है. तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए. नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दुआ में याद रखें. वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.